بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے نیشنل کالج آف آرٹس میں گورنمنٹ جابز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو تمام تفصیل بتاؤں گا کہ کس پوسٹ کے لیے کتنی جابز اناؤنس کی گئی ہیں اور اس کے لیے آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے کہتا ہے نیشنل کالج آف آرٹس فیڈرل چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ ہے۔ اس میں جو پوسٹ اناؤنس کی گئی وہ اکیڈمک پوزیشن کے لیے بھی ہیں اور نان اکیڈمک کے لیے بھی ہیں۔ سب سے پہلے کہتا ہے کہ اکیڈمک پوزیشن لاہور کے لیے جو پوسٹ اناؤنس کی گئی ہے پرماننٹ پوزیشنز ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر اور لیکچرار کی پوسٹ ہیں۔ یہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز دی گئی ہیں، آپ ان کو سبجیکٹس بھی چیک کر سکتے ہیں۔ ان سبجیکٹس کی پوسٹ اناؤنس کی اور اس کے بعد یہاں پر اس میں نیکسٹ ہے اکیڈمک پوزیشن راولپنڈی کے لیے بھی پوسٹ اناؤنس کی گئی ہیں، وہ بھی اسسٹنٹ پروفیسر اور لیکچرار کی پوسٹ ہیں۔ اس کے بعد اکیڈمک پوزیشنز اسلام آباد اور گلگت بلتستان کے لیے صرف لیکچرار کی پوسٹ اناؤنس کی گئی ہیں۔ ان کے سبجیکٹس آپ جہاں پر اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اکیڈمک پوزیشن گلگت بلتستان لیکچرار کے لیے اور نان اکیڈمک پوزیشنز لاہور میں جو پوسٹ اناؤنس کی گئی ہیں وہ یہاں پر آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں۔ ایڈیشنل ٹریشر ہے، اس کے بعد ایڈیشنل کنٹرولر آف ایگزامینیشن ہے، ڈائریکٹر آئی ٹی ہے۔ یہ اس طرح سے مختلف پوسٹ یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے یہ اسکرین پر شو ہو رہی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے یہاں پر آپ کے سامنے ساری پوسٹ شو ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کنٹریکٹ بیس پر جو پوسٹ اناؤنس کی گئی ہیں وہ ہے رینیویبل کی ٹریشر کی ایک پوسٹ اناؤنس کی گئی۔ اس کے بعد نان اکیڈمک پوزیشن ہے راولپنڈی کے لیے جو پوسٹ اناؤنس کی گئی وہ ہے کیمپس کوآرڈینیٹر ہے یا ڈائریکٹر ہے۔ اس کے بعد آڈٹ آفیسر ہے، لائبریرین ہے، یہ پوسٹ اناؤنس کی گئی ہیں۔ اس کے بعد نان اکیڈمک پوزیشن اسلام آباد کے لیے بھی پوسٹ اسسٹنٹ اور اسسٹنٹ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کی پوسٹ اناؤنس کی گئی ہیں۔ اس کے بعد نان اکیڈمک پوزیشن گلگت بلتستان کے لیے یہ ایک کنٹریکٹ بیس پر جو پوسٹ اناؤنس کی گئی ہیں وہ ہے رینیویبل ہے کہ ان کو دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کوآرڈینیٹر کی ہے، اسسٹنٹ کی ہے، اسسٹنٹ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ کی ہے، کمپیوٹر آپریٹر کی ہے، یہ پوسٹ اناؤنس کی گئی ہیں۔ اسی طرح سے نیکسٹ ہے کہ آپ نے اس میں اپلائی کس طرح سے کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہارڈ فارم یہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ اس کی ویب سائٹ پر دی گئی یہ ویب سائٹ ہے www.nca.edu.pk۔ اس ویب سائٹ پر ہارڈ فارم میں اپلیکیشن فارم دیا گیا، آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو فل اپ کرنا ہے۔ فل اپ کرنے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ مطلوبہ ڈاکومنٹس جس طرح سے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس مکمل جو آپ کے میٹرک سے لے کر آن ورڈ ایم فل پی ایچ ڈی تک ہے وہ سارے آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں۔ اس کے بعد ڈومیسائل CNSE، اس کے بعد ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اور لیٹسٹ آپ نے اپنے 2 پاسپورٹ سائز فوٹوز بھی ساتھ اٹیچ کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے 1 جون 2026 تک ایڈریس دیا گیا، آپ نے اس ایڈریس پر بھیج دینے ہیں۔ اس کے بعد اس میں یہ کہتا ہے کہ آپ کے جو چالان ہے، چالان فیس ہے وہ ہے اگر 16 سے لے کر 19 سکیل تک آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کا 2000 روپے چالان، 1 سکیل سے لے کر 15 سکیل تک آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے 1000 روپے چالان ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے یہ ایڈریس دیا گیا، آپ نے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اس ایڈریس پر ویب سائٹ سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ اس کو نیچے کی طرف سکرول کریں، سکرول کرنے کے بعد نیکسٹ ہے یہاں پر آپ یہ چیک کر سکتے ہیں، یہ کہتا ہے ڈاؤن لوڈ اپلیکیشن فارم۔ آپ اس کو اکیڈمک کے لیے بھی اور نان اکیڈمک کے لیے دونوں کے لیے الگ الگ اپلیکیشن فارمز ہیں۔ ان کا ایک ریویو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طرح کے یہ اپلیکیشن فارمز ہیں۔ یہ آپ کے سامنے اس طرح کا اپلیکیشن فارم شو ہو رہا ہے، اس کا ایڈریس بھی اوپر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے کیمپس سلیکٹ کرنا ہے، پھر آپ نے اس کا اسٹیٹس سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ یہ کنٹریکٹ بیس پر اپلائی کریں یا پرماننٹ ہے۔ اس کے بعد پوسٹ کا نام سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد اپنی پکچر اٹیچ کرنی ہے، ڈپارٹمنٹ کا نام لکھیں، انسٹرکشنز دی گئی ہیں ان کو ریڈ آؤٹ کر لیں، اپنا نام، والد کا نام، ڈیٹ آف برتھ، نیشنلٹی، جینڈر، CNSE، اس کے بعد مارشل اسٹیٹس، اس کے بعد ایج، یہ ساری یہاں پر آپ نے بیسک انفارمیشن مانگی گئی ہے وہ اپنے ساتھ انٹر کرتے جانا ہے، لکھتے جانا ہے خود بخود۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے پرماننٹ ایڈریس اور یہاں پر سیل نمبر، ای میل، ڈسیبلٹی، یہ ساری آپ نے لکھتے جانا ہے۔ اس کے بعد اکیڈمک کوالیفکیشن یہاں پر میٹرک سے لے کر آن ورڈ PhD تک آپ نے تمام کوالیفکیشنز کو 1 by 1 کر کے لکھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنا ٹیچنگ ایکسپیرینس کو یہاں پر لکھنا ہے، یہ باکسز یہاں پر بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے پروفیشنل ایکسپیرینس اگر آپ کا ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھتے جانا ہے۔ اس کے بعد یہ سارا ٹیچنگ ایکسپیرینس آپ نے لکھتے جانا ہے، لکھنا ہے۔ اس کے بعد پروفیشنل ایکسپیرینس ٹوٹل جو بھی بنتا ہے وہ ایکسپیرینس یہاں پر لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے ریسرچ اور پبلیکیشنز ہیں وہ یہاں پر آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد پروجیکٹس آپ نے کیے ہیں وہ یہاں پر لکھنے ہیں۔ بعد ایگزیبیشن یہ یہاں پر آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد ریسرچ پروجیکٹس آپ نے کمپلیٹ کیے ہیں تو وہ یہاں پر آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے یہاں پر ڈکلریشن ہے، آپ نے جس ڈیٹ کو اپلیکیشن فارم بھیجیں گے وہ یہاں پر آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے۔ اس کے بعد اپلیکیشن اپلیکینٹ کا سگنیچر اور یہ نیکسٹ ہے یہ صرف آفس کے لیے دیا گیا ہے، آپ نے اس کو کچھ نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ آپ نے ڈاکومنٹس اٹیچ کر دینے اور ان کو جو ایڈریس دیا گیا یا ٹاپ پر ہی ایڈریس دیا گیا آپ نے اس ایڈریس پر بھیج دینے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے نان اکیڈمک کے لیے بھی اپلیکیشن فارم دیا گیا ہے، اس کو بھی آپ چیک کر سکتے
سکتے ہیں، وہ بھی سیم اسی طرح سے ہے کہ دونوں کا اپلیکیشن فارم میں کوئی بھی چینجنگ تھوڑی بہت چینجنگ نان اکیڈمک کے لیے جو اپلیکیشن فارم دیا گیا ہے وہ یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے اپلیکیشن فارم ہے، اس کے بعد بھی یہاں پر بھی آپ نے کیمپس سلیکٹ کرنا ہے کہ کس کیمپس کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد اسٹیٹس سلیکٹ کرنا ہے، پوسٹ کا نام ہے، اس کے بعد اسکل سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد اپنے پکچر کو لگانی ہے، پھر ڈپارٹمنٹ کا نام لکھیں، اس کے بعد نام، فادر نیم، اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ، نیشنلٹی، جینڈر، CNSE، اس کے بعد مارکس اسٹیٹس، اور اس کے بعد ہے یہاں پر لاسٹ ڈیٹ آف جب آپ اپلائی کر رہے ہیں اس ڈیٹ کو آپ کتنی بن رہی ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ آف ڈومیسائل، پروونس، ریلیجن، میلنگ ایڈریس، پرماننٹ ایڈریس، سیل نمبر، ای میل، ڈسیبلٹی، یہ سارے آپ نے یہاں پر لکھنی ہے۔ اس کے بعد اپنی کوالیفکیشن یہاں پر لکھنی ہے، اس کے بعد پروفیشنل ایکسپیرینس یہاں پر لکھنا ہے، اور یہاں پر اس میں لاسٹ میں ڈیٹ لکھنی ہے اور اپنے سگنیچر کرنی ہے، اس کے ساتھ ڈاکومنٹس لگانے اور آپ نے یہ ایڈریس دیا گیا اس ایڈریس پر بھیج دینا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے چالان۔ آپ نے چالان کس طرح سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے؟ چالان ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یہاں پر چالان دیا گیا ہے، یہ چالان آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ HPL کا یہ چالان ہے، آپ نے جو چالان ہے HPL میں ہی جا کر پے کرنا ہے۔ یہاں پر آپ برانچ کوڈ لکھیں، ڈیٹ لکھیں، اس کے بعد HPL برانچ کا نام لکھیں، اور جس پوسٹ کے لیے بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں اس پوسٹ کے مطابق یہاں پر آپ نے اس کا نام اور اپنا نام، اپنا فادر نیم، CNSE، اور اس کے بعد ڈپارٹمنٹ کا نام لکھیں اور کیمپس یہاں پر لکھیں، اور چالان یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ایک اسکیل سے لے کر 16 تک اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے 1000 پر کلک کرنا ہے۔ اگر آپ نے 16 سے لے کر 19 تک اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے 2000 پر ٹک کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ نے یہ چالان ہے یہ HPL میں جا کر پے کر دینا ہے۔ اس کی جو پیڈ کاپی ہے وہ آپ کو ملے گی، وہ بھی آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیچ کر دینی ہے، اور اس کو یہ ایڈریس جو اپلیکیشن فارم پر دیا گیا ہے آپ نے اس اپلیکیشن فارم پر جو ایڈریس پر بھیج دینی ہے۔ یہ تھا سارا پروسیس کہ آپ کس طرح سے نیشنل کالج آف آرٹس میں جابس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کہیں پر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے کوئری لکھیں، اپنا کویشچن لکھیں، آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کر دیں۔